3 اپریل 2020 کی رات ایک صاحب کی نشاندہی پر سفید پوش خاندان کو راشن دینے کے بعد جب سرجانی سے گھر واپسی کے لیے 4K چوکی سے گزرنے لگے تو ہر طرف سناٹا اور گھپ اندھیرے کا راج تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک دھیمی سی آواز آئی، بھائی مدد۔ میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کرنا چاہا کہ کوئی پیشہ ور گداگر ہوگا، لیکن دل میں خیال آیا کہ پیشہ ور ہوتا تو اندھیرے میں یوں اس وقت کھڑا نہ ہوتا۔ گاڑی روک کر پاس گیا، دیکھا اندھیرے میں ایک شخص منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ جی بھائی، کیسی مدد چاہیے؟ اور یوں منہ چھپائے اندھیرے میں کیوں کھڑے ہو؟ ہاتھ تو ہٹاؤ۔ میرے کہنے پر اس نے اپنا ہاتھ چہرے سے ہٹا لیا۔ اللہ کی پناہ، اس شخص کی گال آنسوؤں سے بھرے تھے اور گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو گالوں سے ہٹا کر معافی مانگنے کے انداز میں جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سر نیچے جھکا لیا۔ میں اس اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو تھوڑی سے ٹپکتے دیکھ پا رہا تھا۔ اندر ہی اندر کچھ ٹوٹا سا محسوس ہونے لگا۔ آگے بڑھ کر اور دوبارہ ہمدردی سے پوچھا، بھائی کچھ تو کہے۔ کچھ کہنے کی بجائے وہ شخص آگے بڑھا اور گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، بھائی میں بھوکا رہ لوں گا، لیکن مجھ سے اپنی 2 چھوٹی بچیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ ان کا بھوک سے تڑپنا بھلکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کل سے گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں، اور میری بچیاں صبح سے بابا بھوک لگی ہے، بابا بھوک لگی ہے، بابا کھانا لاؤ کی فریاد کر رہی ہیں۔ بھائی کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میری بچیاں بھوکی سوئی ہو۔ روزانہ کھانے کے ساتھ بچیوں کے لیے فروٹس بھی لاتا تھا۔ آج بچیاں کہتی ہیں، بابا بھلے ہمیں فروٹس نہ دو، ہم ضد نہیں کریں گی، پر ہمیں کھانا تو دے دو۔ آپ تو بابا ہماری ہر بات مانتے تھے، اب ہم کھانا مانگ رہے ہیں تو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ صاحب میں فقیر نہیں ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ صاحب آپ گھر چل کر دیکھ لو، آٹے کا ایک ذرہ بھی نکلے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ آپ میرا شناختی کارڈ رکھ لو، جتنی فوٹو کھینچنی ہے کھینچ لو، میری بچیوں کو چل کر اپنے ہاتھوں سے کھانا دے دو، میں اور بیوی بھوکے سو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر دوبارہ رونے لگا۔ دل میں خیال آیا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، خدا نہ کرے کبھی میری بیٹی پر ایسا وقت آئے۔ نہیں، خدا کی قسم دل پھٹا محسوس ہونے لگا، سارا جسم کانپ سا گیا۔ خاموشی سے اس شخص کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ دوران سفر اس نے بتایا کہ اس کا نام صابر ہے، 13 سال سے گھروں میں کلر کا کام کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، جان پہچان والوں سے مانگنے کی ہمت نہیں پڑی۔ گھر جا کر میں نے راشن کے تھیلے گاڑی میں رکھے اور صابر کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر کیا تھا، بس ایک کمرہ تھا، وہی ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم اور وہی کچن۔ نہ صوفے تھے، نہ بیڈ، نہ الماری تھی، نہ فرنیچر، نہ فریج، بس ایک طرف بجھا ہوا چولہا صابر کی مفلسی کو منہ چڑھا رہا تھا، اور دوسری جانب 2 بچیاں بھوک کی چادر تانے سو رہی تھی۔ صابر کی بیگم نے بتایا کہ بھائی صاحب جب بچیوں کا رونا برداشت نہ ہو تو میں نے کھانسی کا سیرپ پلا کر سلا دیا۔ اندر روح تک جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سسکتے دل، کپکپاتے ہاتھوں اور نم آنکھوں کے ساتھ راشن کے تھیلے کمرے کے کونے میں رکھ کر ایک پیار بھری نظر بچیوں پر ڈال کر اس دعا کے ساتھ صابر کے گھر سے نکل گیا کہ اے اللہ ان بچیوں کے نصیب اچھے فرما، اپنی مخلوق پر رحم فرما، بھوکوں کی مدد فرما، آمین۔ آپ سب بھی اپنے اپنے محلے میں ڈھونڈیے کہ کوئی صابر آپ کی گلی میں بھی تو نہیں رہتا۔